اسٹڈی پوائنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم ڈی ایل ایڈ انٹرنس ایگزام اردو کے سوالات و جوابات حل کر رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور دوسروں تک بھی پہنچا دیں تاکہ وہ بھی اس سبق میں شامل ہو جائے۔ تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا پہلا سوال ہے، مجاز لکھنوی کا اصل نام کیا ہے؟ مجاز لکھنوی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن الف، اسرار الحق۔ کیا جواب ہے؟ اسرار الحق، آپشن الف۔ اگلا سوال حل کرتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے بھائی؟ اچھا، شاعر اپنے اشعار میں اصلی نام کے علاوہ ایک مختصر نام کا استعمال کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شاعر اپنے اشعار میں اصلی نام کے علاوہ ایک مختصر نام کا استعمال کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آپشن الف میں ہے مطلع، با میں ہے مقطع، جیم میں ہے تخلص اور دال میں ہے عرف۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن جیم، تخلص۔ اور یہ تخلص شاعر کہاں استعمال کرتا ہے؟ تو شاعر استعمال کرتا ہے مقطع میں۔ مقطع کہتے ہیں شعر کے آخری حصے کو، جہاں پہ شاعر اپنا ٹائٹل تخلص لگاتا ہے، اور مطلع کیا کہتے ہیں؟ پہلے شعر کو۔ ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن جیم، تخلص۔ آپشن دیکھنے سے پہلے سوال دیکھتے ہیں کیا ہے۔ عرب و ہند کے تعلقات کس کی مشہور کتاب ہے؟ عرب و ہند کے تعلقات نامی جو کتاب ہے یہ کس کی مشہور کتاب ہے؟ تو اس کا آپشن ہے حالی، سید سلیمان ندوی، محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بے، سید سلیمان ندوی۔ ٹھیک ہے، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سید سلیمان ندوی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کس شہر میں لکھی گئی؟ باغ و بہار نامی جو کتاب ہے وہ کس شہر میں لکھی گئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن جیم، کولکتہ۔ کیا ہے؟ کولکتہ میں لکھی گئی۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ کولکتہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، انشائیہ کیسی صنف ہے؟ ٹھیک ہے، انشائیہ کیسی صنف ہے؟ مطلب شعری ہے یا نثری ہے یا دونوں ہے یا ان میں سے کوئی نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بے، نثری ہے۔ انشائیہ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو یا کیسی صنف لکھا گیا، کس صنف سے ہونا چاہیے؟ انشائیہ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا انشائیہ کا تعلق نثری صنف سے ہے۔ ٹھیک ہے، آپشن بے۔ اگلا سوال حل کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اکبر الہ آبادی کب پیدا ہوئے؟ اکبر الہ آبادی کب پیدا ہوئے؟ تو آپشن دال ہی صحیح ہے۔ آپشن دال ہی صحیح ہے۔ 1845 عیسوی میں اکبر الہ آبادی کی پیدائش ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو سدھار کیا جائے گا، وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ ایسی نظم کیا کہلاتی ہے جس میں کسی کی موت پر جذبات کا اظہار ہوتا ہے؟ کیا سوال ہے؟ ایسی نظم کیا کہلاتی ہے
جس میں کسی کی موت پر جذبات کا اظہار ہوتا ہے، جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ تو آپشن الف میں ہے مثنوی، با میں ہے مرثیہ، جیم میں ہے قصیدہ اور دال میں ہے رباعی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن بے مرثیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کسی کے موت پر رنج و غم کا جو اظہار کیا جاتا ہے وہ کس صنف میں ہوتا ہے؟ وہ مرثیہ میں ہوتا ہے۔ تو آپشن با صحیح جواب۔ سوال نمبر 8 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے فکشن کی سب سے مختصر صنف کو کیا کہتے ہیں؟ فکشن کی سب سے مختصر صنف کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بے افسانہ، ٹھیک ہے۔ افسانہ سب سے مختصر صنف ہے فکشن کی، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے نصاب میں شامل نظم کیا ہے؟ نصاب میں شامل نظم ہم نہیں جانتے کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے کا ترجمہ کس زبان میں کیا گیا ہے؟ کس زبان میں کیا گیا؟ نصاب میں جو شامل نظم ہے ہم نہیں جانتے جس کا نام ہے، اس کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن کس زبان میں، کس بھاشا میں کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن دال، اطالوی بھاشا میں، اطالوی زبان میں، ٹھیک ہے۔ آپشن دال صحیح جواب۔ سوال نمبر 10 ہے ٹو بٹیک سنگھ افسانہ کا خالق کون ہے؟ ٹو بٹیک سنگھ افسانہ کا خالق کون ہے؟ مطلب ٹو بٹیک سنگھ جو افسانہ ہے اس کا خالق یعنی اس کا لکھنے والا کون ہے، اس کا رائٹر کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن جیم سعادت حسن منٹو، ٹھیک ہے۔ آپشن جیم رائٹ آنسر سعادت حسن منٹو۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 11 ہے کہ ایوان غزل کس کا ناول ہے؟ ایوان غزل کس کا ناول ہے؟ آپشن الف میں ہے قرۃ العین حیدر، با میں جیلانی بانو، جیم میں عصمت چغتائی اور دال میں شکیلہ اختر۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن با جیلانی بانو۔ آپشن با رائٹ آنسر جیلانی بانو۔ سوال نمبر 12 کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 12 میں ہے نظم میرا سفر کے شاعر کا نام کیا ہے؟ نظم جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ میرا سفر، اس کے شاعر کا نام کیا ہے؟ تو آپشن الف میں ہے عمیق حنفی، با میں ہے علی سردار جعفری، جیم میں الطاف حسین حالی، یہاں پہ حال لکھا گیا ہے حالی، دال میں ہے مخدوم محی الدین۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن با علی سردار جعفری۔ نظم میرا سفر کے شاعر کا نام کیا ہے؟ آپشن با علی سردار جعفری۔ سوال نمبر 13 کو دیکھتے ہیں، 13 حل کرتے ہیں۔ جوش ملیح آبادی کی خود نوشت کی نشاندہی کیجیے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ جوش ملیح آبادی کی خود نوشت کی نشاندہی کیجیے، یعنی خود نوشت کون سی ہے اس میں؟ تو آپ کو یہی بتانا ہے۔ تو آپشن الف میں ہے روح ادب، با میں نقش و نگار، قطرہ کلثوم اور دال میں ہے یادوں کی بارات۔ کیا ہے؟ یادوں کی بارات، اور یہی صحیح جواب ہے۔ آپشن دال یادوں کی بارات جوش ملیح آبادی کی خود نوشت ہے۔ اگلا سوال حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے میر انیس کا پورا نام کیا ہے؟ میر انیس کا پورا نام کیا ہے؟ تو آپشن دیکھتے ہیں، تو آپشن دال ہی صحیح جواب ہے، ٹھیک ہے۔ آپشن دال ہی صحیح جواب ہے، میر ببر علی انیس، ٹھیک ہے، میر ببر علی انیس۔ اگلا سوال کیا ہے بھائی؟ آپ شیئر بھی کرتے رہیں۔
تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ شریک ہو جائے اور انہیں فائدہ ہو۔ سوال نمبر 15 کو پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 15 ہے، خلیل الرحمن اعظمی کس معروف ادارے سے تھے؟ کیا سوال ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی کس معروف ادارے سے تھے؟ تو آپشن الف میں ہے جامعہ عثمانیہ، با میں ہے دہلی یونیورسٹی، جیم میں ہے دارالمصنفین ہونا چاہیے، یہاں پہ لام چھٹ گیا ہے میم میں، کیا ہے دارالمصنفین، اس کے بعد جی دال میں ہے مسلم یونیورسٹی، تو یہی صحیح جواب ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مسلم یونیورسٹی سے ان کا تعلق تھا۔ خلیل الرحمن اعظمی کا تعلق کس معروف ادارے سے تھا؟ تو مسلم یونیورسٹی، آپشن دال رائٹ آنسر۔ سوال نمبر 16 کو پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 16 ہے، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن جیم فرحت اللہ بیگ، ٹھیک ہے، آپشن جیم فرحت اللہ بیگ اردو کا پہلا خاکہ نگار ہیں۔ سوال نمبر 17، آپ شیئر بھی کر دیں، لائک بھی کریں۔ چلیے دیکھتے ہیں، زیر نصاب افسانہ کوارنٹین کے افسانہ نگار کون ہیں؟ جو افسانہ ہے کوارنٹین، اس کے افسانہ نگار کون ہیں؟ اس افسانہ کے لکھنے والے کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا راجندر سنگھ بیدی، آپشن الف رائٹ آنسر راجندر سنگھ بیدی۔ سوال نمبر 18، سوال نمبر 18 میں ہے، بھولے بسرے گیت کے تخلیق کار کون ہیں؟ بھولے بسرے گیت کے تخلیق کار کون ہے؟ یعنی بھولے بسرے گیت کے لکھنے والے رچنا کار رائٹر کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن الف شفیع جاوید، اس کے لکھنے والے ہیں، اس کے رچنا کار ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 9، سوال نمبر 9 ہے، 19 ہے، 9 نہیں۔ ابراہیم سقا کے مصنف کون ہیں؟ ابراہیم سقا کے مصنف کون ہیں؟ تو آپشن الف میں ہے سلام بن رزاق، با میں ہے جیلانی بانو، جیم میں شفیع جاوید اور دال میں سعادت حسن منٹو، اور اس کا صحیح جواب آپشن الف ہے سلام بن رزاق، صحیح آنسر۔ اگلا سوال کو حل کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ غالب کا پورا نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے، مرزا غالب کا پورا نام کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بے اسد اللہ خان غالب۔ غالب کا پورا نام کیا ہو گیا؟ اسد اللہ خان غالب، اسد اللہ خان، آپشن با۔ آپ بتائیں آپ کو کلاس کیسا لگا؟ شکریہ، جزاک اللہ، کمنٹ بھی کر دیں۔